نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، تفسیر نور الامین کے حوالے سے سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر کے متعلق گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف پہلوؤں سے سورہ فاتحہ شریف کے متعلق عرض کیا. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ شریف کی فضیلت کے اندر بہت سی احادیث اور بزرگوں کے ارشادات موجود ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، تفسیر در منصور کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا، حضرت امام حسن بصری نے ارشاد فرمایا، یہ تابعین میں سے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس رہے، ان کے شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے علم دین قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا. تو وہ فرماتے ہیں، انزل اللہ 104 کتب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، یعنی 104 کل ہیں، جن میں 4 بڑی کتابیں ہیں
اور باقی 100 چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ 4 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اس کے علاوہ صحیفے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پر کچھ صحیفے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفہ کہا جاتا ہے، کل 104 ہیں۔ تو فرماتے ہیں اودع علومها 4 منها التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان۔ سبحان اللہ۔ ان تمام کے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ جو صحیفوں کے اندر بھی علوم تھے وہ سارے ملا کے 4 بڑی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں رکھ دیے۔ ثم اودع علوم التوراۃ والانجیل والزبور فی الفرقان، پھر تورات، انجیل اور زبور تینوں کے علوم جو ہیں وہ بھی قرآن پاک کے اندر رکھ دیے، یعنی ان سارے 100 صحیفے اور 3 کتابوں کے ملا کے ان کے علوم بھی قرآن پاک کے اندر رکھ دیے۔ ثم اودع علوم القرآن المفصل ثم اودع المفصل فاتحۃ الکتاب، قرآن پاک کے علوم جو ہیں ان کو پہلے تو مفصل یعنی قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں، اور پھر ان کو سب کا سب جو ہے وہ فاتحہ شریف کے اندر رکھ دیا۔ فمن علم تفسیرها کان کمن علم تفسیر جمیع الکتاب، تو جس نے فاتحہ شریف کی تفسیر کو سیکھ لیا گویا اس نے ساری کتاب کی تفسیر کو سیکھ لیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن پاک کے علوم کو بھی فاتحہ شریف کے اندر رکھ دیا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 40 اونٹوں کا بوجھ، اتنی کتابیں ہو جائیں کہ 40 کتابوں کا بوجھ بن جائے۔ کیوں؟ قرآن پاک کے سارے علوم کو جو تفصیل کے ساتھ قرآن میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً مختصراً ان کو فاتحہ شریف کے اندر رکھ دیا۔ حضرت مجاہد یہ بھی تابعین میں سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں رن ابلیس 4، 4 مرتبہ ابلیس وہ چیخ مار کے، دھاڑے مار کے رویا، بل بلا کے رویا۔ حین نزلت فاتحۃ الکتاب، جب فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن پاک کی یہ سورہ فاتحہ اتری، اس وقت پھر جو شیطان تھا وہ دھاڑے مار کے رویا۔ وحین لعن وحین اہبط الی الارض، جب وہ ملعون ہوا اور پھر جب اس کو زمین کی طرف اتارا گیا اس وقت بھی دھاڑے مار کے رویا۔ وحین بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ان 4 مواقع پہ وہ دھاڑے مار کے رویا۔ کیوں؟ کہ پہلے وہ جنت میں رہتا تھا، پھر اس کو ملعون بنا کے نکال دیا گیا اور زمین کی طرف اتار دیا گیا، تو اس وجہ سے وہ دھاڑے مار کے رویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت دھاڑے مار کے رویا کہ آج اللہ کا وہ محبوب آ گیا ہے کہ جن کو میں غلط رستوں پہ لگاؤں گا
میری ساری محنت پہ پانی پھیر کے یہ ان کو نیک رستوں کی طرف لگائیں گے۔ اس لیے اور سورہ فاتحہ شریف جب اتری تو اس وقت بھی یہ دھاڑیں مار کے رویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت اتاری ہے جس میں سارے قرآن کے علوم رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس وجہ سے یعنی شیطان اس وقت بھی دھاڑیں مار کے رویا کہ رحمان کے بندے اس کو سیکھیں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کنت اخشی العذاب علی امتک فلما نزلت الفاتحۃ آمنت۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے آپ کی امت پر عذاب کا ڈر تھا۔ جس طرح پہلی امتوں پہ عذاب نازل ہوتے رہے، آپ کی امت پر بھی عذاب کا ڈر تھا، میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن جب فاتحہ شریف اتر گئی تو پھر میں مامون ہو گیا، بے فکر ہو گیا، بے خوف ہو گیا، اب مجھے ڈر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما یا جبریل، اے جبریل کیوں، اس میں کون سی خاص بات ہے کہ فاتحہ شریف اترنے کے بعد تو میری امت پر عذاب سے بے خوف ہو گیا؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، لأن اللہ تعالی قال وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجرم لوگ ان کی وعدے کی جگہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، کفار و منافقین مجرمین۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے سات دروازے ہیں جہنم کے، تو لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، ہر قسم کے مجرم اپنے اپنے دروازے سے داخل ہوں گے۔ وآیاتھا سبع، حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیتیں ہیں، فمن قرأها صارت كل آیۃ طبقا علی باب من ابواب جہنم فتمر امتک علیہا منہا سالمین۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیتیں ہیں، تو ان 7 آیتوں کی برکت سے جہنم کے 7 دروازوں پہ وہ یعنی طبق ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، ان پہ پردہ پڑ جائے گا، آپ کی امت کے لیے وہ حجاب بن جائیں گے اور آپ کی امت جہنم میں داخل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی امت کے لیے اب عذاب، یعنی ایک عمومی عذاب جس طرح پہلی امتوں پہ آیا کرتا تھا، اس قسم کے عذاب سے سورہ فاتحہ کے نزول کے بعد میں مطمئن ہو گیا ہوں، مامون ہو گیا ہوں۔ پھر سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ ایک تو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ شروع میں ہے، قرآن پاک کا آغاز اسی صورت سے ہوتا ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام سورہ فاتحہ کا سورہ شفا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے حوالے سے یہاں بھی درج ہے یہ حدیث پاک، باب ما یؤتی فی الرقیۃ علی احیاء العرب بفاتحۃ الکتاب، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو 4 مرتبہ بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ پہلے اس کو
کتاب البیوع کے اندر بھی نقل کیا ہے کیونکہ اس میں اجارے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر فضائل قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اور کتاب الطب کے اندر 2 مرتبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور 5ویں مرتبہ بھی ہے، لیکن چونکہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، مفہوم اس کا بھی یہی ہے، لیکن چونکہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے تو اس کو پھر اس میں شامل نہیں کیا گیا، مفہوم اس کا بھی یہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ وہ ایک سفر میں تھے، انطلقوا فی سفرۃ سافروہا، ایک سفر میں گئے تو رستے میں ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، حتی نزلوا بحی من احیاء العرب فاستضافوہم فابوا ان یضیفوہم۔ تو اس زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں مسافر رکتے تھے وہاں جو لوگ ہوتے تھے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی میزبانی کرتے تھے، جو کچھ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس ہوتا تھا وہ مسافروں کو دیا کرتے تھے۔ جہاں بھی کہیں مسافر ٹھہرتے وہاں جو رہائشی ہوتے لوگ وہ مسافروں کو جو کچھ ان سے بن پڑتا وہ کھانے پینے کے لیے دیتے، لیکن یہ لوگ انہوں نے ان کی کوئی میزبانی نہ کی۔ فاستضافوہم باب استفعال ہے، مطلب یہ کہ انہوں نے کہا بھئی ہم مسافر ہیں، یہاں پہ ٹھہرے ہیں، تو عرب کے قانون کے مطابق، روٹین کے مطابق، دستور کے مطابق تم ہمارے لیے کچھ انتظام کرو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ممکن ہے یہی وجہ ان کو معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہیں اور وہ کافر ہوں، تو انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ اب اتفاق سے کیا ہوا؟ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، اس قبیلے کا جو سردار تھا، وہاں جو لوگ رہتے تھے اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی پانی کا چشمہ ہوتا وہاں لوگ آباد ہو جاتے، اور مسافر بھی وہیں پہ ٹھہرتے تھے، جہاں کوئی پانی کا چشمہ وغیرہ ہوتا تو وہاں وہ ٹھہر جایا کرتے تھے۔ تو وہاں جو قبیلہ تھا اس کا جو سردار تھا اس کو کسی بچھو وغیرہ نے ڈنگ مار دیا، اس کو ڈس لیا۔ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، اب ان کے پاس جو بھی تھا اس زمانے میں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اس کا، کہ ظاہر بات ہے وہ کوئی علاج معالجہ، کوئی جڑی بوٹی جو بھی ہوتا ہوگا اس زمانے میں، اگر یعنی سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے، تو جو وہ علاج معالجہ کرتے تھے یا ان کے پاس جو کچھ دم وغیرہ ہوگا انہوں نے کیا، لیکن کوئی چیز فائدہ نہیں دے رہی۔ اب کہنے لگے فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَن يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، پہلے تو انہوں نے عرب کے دستور، حالانکہ عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں انہوں نے ان کی میزبانی نہیں کی تھی، انہوں نے کہا بھی تو انہوں نے انکار کیا۔ اب جب مصیبت میں پڑے تو کہنے لگے بھئی ان کے پاس جاؤ، شاید وہی کوئی مدد کریں، ان کے پاس کوئی انتظام، کوئی ایسی صورت، کوئی دوائی، کوئی دم کچھ ہو۔ تو فَأَتَوْهُمْ، ان کے پاس آئے، کسی آدمی کو بھیجا جا کے، تو کہا اے قافلے والو، اے مسافرو، اِنَّ سَيَّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، ہمارا سردار ہے اس کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، اور ہم نے اپنا پورا جو ہو سکتا تھا وہ کیا ہے، جو ہم سے بن پڑتا تھا وہ کیا ہے، لیکن اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ تو فَهَلْ عِنْدَكُمْ عِنْدَ أَحَدِكُمْ مِنْكُمْ شَيْءٌ، تم کچھ کر سکتے ہو، کوئی ہیلپ کر سکتے ہو، کوئی مدد کر سکتے ہو بڑی مشکل میں۔
فقال بعضهم نعم واللہ انی لراق، اس قافلے میں سے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے کہا ہاں میں دم کر سکتا ہوں، لیکن ولیکن واللہ لقد استضعفناکم فلم تضیفونا، ہم نے، ویسے تو عرب کا دستور ہے کہ جب مسافر ٹھہرتے ہیں تو مقامی لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں، تم نے اس دستور کو بھی چھوڑا اور ہم نے کہا بھی تو تم نے پھر بھی ہماری میزبانی نہیں کی، تو اس لیے اب میں دم نہیں کروں گا، لیکن حتیٰ تجعلوا لنا جعلا، اب تمہیں پھر اس کا کوئی معاوضہ دینا پڑے گا، اس کا بدلہ کوئی دینا پڑے گا۔ فصالحهم على قطيع من الغنم، انہوں نے کہ ٹھیک ہے اتنی بکریاں لے لینا، مہربانی کرو، اب تو بڑی مشکل میں ہے تو ٹھیک ہے دم کرو، اتنی بکریاں تمہیں دیں دیں۔ وہ گئے سے ابھی اور فجعل يطفل ويقرأ الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں اور پھونک لگاتے ہیں، پھونک مار لگائیں، حتیٰ لکأنما نشط من عقال فانطلق یمشی، انہوں نے دم کیا، فاتحہ شریف پڑھی، الحمدللہ رب العالمین اور پھونک لگائی، تو فرماتے ہیں کہ ایسے تھا جیسے وہ رسی سے باندھا ہوا تھا، اس کی رسی کھول دی گئی، فوراً ٹھیک ہو گیا، اٹھ کے چلنا شروع کر دیا اس نے۔ حتیٰ لکأنما نشط من عقال، رسی سے وہ آزاد کر دیا گیا، رسی بندھی ہوئی تھی کھول دی گئی، فانطلق یمشی، اٹھ کے اس نے چلنا شروع کر دیا، ما بہ قلبۃ، کوئی اس کو جیسے کوئی درد ہے ہی نہیں ہے۔ قال فاوفوہم جعلہم الذی صالحوہم علیہ، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اتنی بکریاں دیں گے وہ لے لیں، بعض روایات میں 30 بکریوں کا ذکر ہے، 30 بکریاں انہوں نے دیں۔ اب وہ لے کے بکریاں آ گئے اپنے قافلے والوں کے پاس، تو انہوں نے کہا بھئی یہ کہاں سے لے؟ انہوں نے کہا ان سے لے کے آیا ہوں جہاں دم کیا ہے۔ تو اس نے کہا بھئی اچھا چلو اب ان کو ایسے ہی رہنے دو، پہلے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آیا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، یہ بکریاں لینا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو حضور نے فرمایا جائز ہے، تم اس کو لے سکتے ہو، انہوں نے آپس میں ان کو تقسیم کر لیا۔ اور ان سے بھی پوچھا بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اس طرح اس کو شفا ملے گی؟ واقعی شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، کیوں؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اگر میں کسی کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کروں اور اس کو اگر فائدہ نہ ہو، شفا نہ ملے، تو اس میں میرے یعنی عمل کی کمی ہے، تاثیر کی کمی ہے۔ قرآن پاک کے اندر شفا اس میں برحق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو پھونک لگا رہا ہے اس کی زبان کے اندر وہ تاثیر نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ تشریف فرما تھے، تو کوئی عورت آئی، اس نے کہا بہت غریب ہوں اور بڑی مجبور ہوں، تو میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میری کو مدد کیجئے۔ آپ موج میں تھے، پاس ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا، وہ اٹھایا اور پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھونک لگائی، پھونک لگا کے اس کو دیا تو وہ سونے کا بن گیا۔ مٹی کا ڈھیلا سب کے سامنے اٹھایا، پھونک لگائی تو سونے کا بن گیا، اس کو دے دیا، بڑی خوش، چلو جی سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا طریقہ بھی مل گیا۔ اب گھر جا کے وہ مٹی کو پھونکیں لگا رہی ہے تو وہ بن نہیں رہی، واپس آئی، اس نے کہا آپ نے ایک مرتبہ پڑھی تھی قل واللہ، میں تو کتنی دفعہ پڑھ چکی ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے بابا فرید کی زبان بھی ہونی چاہیے۔ تو تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ دعا، یہ پھونک لگانا، دعا کرنا، اسی طرح جو میڈیسن لیتے ہیں دوا، یہ بھی تبھی فائدہ مند ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو سبب ظاہری یہ بن جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو پھر ڈاکٹر بھی سر پہ کھڑے رہتے ہیں، ساری دوائیاں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو اصل شفا دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ ظاہری سبب جس طرح یہ دوا بن جاتی ہے، میڈیسن بن جاتی ہے، اسی طرح دعا بھی بن جاتی ہے، پھونک بھی، یہ دم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہری اسباب میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور خود اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اسی بخاری شریف کے اندر، ایسی کتابت، اسی باب کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ نفس فی کفیہ بقل هو اللہ احد وبالمعوذتین جمیعا ثم یمسح بہما وجہہ وما بلغت یداہ من جسدہ۔ فرماتی ہیں کہ حضور جب رات کو بستر پہ جانے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پہ یوں، دونوں ہتھیلیوں پہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آخری تین صورتیں یہ پڑھ کے پھونکتے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور باقی جسم پر حضور مل لیتے۔ تو یہ یعنی جائز ہے سب کے لیے، سب خود ہی کر سکتے ہیں۔ برکت ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو یہ اس طرح پڑھتے، تینوں صورتیں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے ہاتھوں کو چہرے پہ اور باقی جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ فلما اشتکا کان یأمرنی ان افعل ذالک، پہلے تو حضور خود دم کیا کرتے تھے، اور جب حضور، دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معوذات یعنی دونوں یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان کو پڑھ کے پھونک کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرا کرتے تھے فی مرضہ الذی قبض فیہ، یعنی حضور مرض وصال میں، جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور اس بیماری میں اپنے جسم پر دونوں صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ ویسے تو ہمیشہ یہ معمول تھا کہ رات کو تینوں صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک لگا کے جسم پہ پھیرا کرتے تھے، لیکن مرض وصال میں حضور ان دونوں صورتوں پڑھ کے اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ فلما ثقلا کنت انا انفس علیہ بہن، پھر جب حضور کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو فرماتی ہیں میں یہ دونوں صورتوں پڑھ کے حضور پر دم کرتی تھی۔ تو یہ یعنی قرآن پاک کے ذریعے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے دم کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، جس طرح دعا سے، میڈیسن سے شفا ملتی ہے، لیکن ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اب دیکھیے بعض حضرات جو ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس کے لیے حدیث پیش کی جاتی ہے، اور وہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ یہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، طویل حدیث ہے، مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی
بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام آپس میں بات چیت کرنے لگے کون لوگ ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے تو فرمایا کہ وہ لوگ کون ہوں گے، ہم الذین لا یتطیرون، کہ جو بدشگونی نہیں کرتے، ویسے ہی یوں ہو گیا اب یوں ہو جائے گا، جیسے توہمات میں ہوتا ہے، ہندوؤں میں ہوتا ہے، گھر سے نکلے او بلی آگے سے گزر گئی، کالی بلی گزر گئی، اب نقصان ہوگا، واپس آ جاؤ۔ یا عرب میں ہوتا تھا، سفر پہ چلے، رستے میں بیٹھے ہوئے پرندوں پہ پتھر پھینکا کہ اگر دائیں اڑیں گے تو فائدہ ہوگا جی جانا چاہیے، بائیں اڑیں گے تو نہیں جانا چاہیے نقصان ہوگا۔ ویسے یا پرندوں کی مرضی ہے کہ جدھر اڑ جائے، تو اس سے بدشگونی۔ تو فرمایا جو بدشگونی نہیں لیتے، ولا یسترقون، اور دم نہیں کراتے، ولا یکتوون، اور وہ داغ نہیں لگواتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یہ 70,000 ہوں گے۔ فقام عکاشہ بن محصن، حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے، فقال انا منہم امنہم انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے ہوں جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ قال نعم، فرمایا ہاں تو ان میں سے۔ فقال آخر، ایک اور کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا حضور میں بھی ان میں سے ہوں، فرمایا عکاشہ تو اسے سبقت لے گئے۔ مطلب یہ تھا کہ اب تو پھر کوئی اور کھڑا ہوگا، کوئی اور کھڑا ہوگا، وہ ایک وقت تھا تو بتا دیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دم نہیں کراتے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، دم کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں یہ فرمایا کہ وہ 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے ولا یکتوون۔ اب یہ ہوتا ہے عرب کے اندر علاج کا ایک طریقہ تھا کہ اگر کوئی ایسا زخم ہو تو اس کو داغا جاتا تھا گرم لوہے کے ساتھ، تو یہ ہے، تو وہ داغ بھی نہیں لگواتے، مطلب یہ ہے کہ وہ علاج بھی نہیں کرواتے، دم بھی نہیں کرواتے، علاج بھی نہیں کراتے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اتنے بڑے، یعنی ایسا بھروسہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے جو راضی بے رضا ہوں کہ ٹھیک ہے بھئی تکلیف آ گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اسباب کو بھی بروئے کار نہیں لانا ہے، دعا بھی نہیں کرنی ہے، دوا بھی نہیں کرنی ہے، میڈیسن بھی نہیں لینی ہے، اور دم بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے بھئی آ گئی تو خیر۔ تو ہر آدمی کا یہ مرتبہ اور مقام تو نہیں ہوتا نا۔ تو اگر صرف یہ ہے کہ دم کرانا اس وجہ سے ناجائز ہے تو پھر علاج کرانا بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ دونوں چیزوں کو حضور نے اکٹھا بیان کیا ہے۔ اور اگر علاج کرواتے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہو فوراً ڈاکٹر کے پاس، تو اس میں نہ شرک ہوتا ہے، نہ ناجائز ہوتا ہے، اور نہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دم بھی، ہاں دیکھیے کئی احادیث میں جو منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے دم، جیسا کہ کفار میں ہوتا تھا کہ شرکیہ قسم کے یعنی الفاظ ہوتے تھے، جنات سے مدد مانگی جاتی تھی، تو ایسے الفاظ کے ساتھ دم جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، جو خلاف شریعت ہوں، وہ ممنوع ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، قرآن پاک کی آیات سے دم کیا جائے تو یہ جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔